بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر اور قرآن کا نازل ہونا ہم نے بیان کیا کہ اس ماہ مبارک رمضان اور شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن اس شب قدر میں نازل ہوا، اسی لیے شب قدر کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ ملائکہ فرشتے اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں آتے ہیں، اور ہم نے ثابت کیا کہ ضروری ہے کہ یہ ملائکہ اور فرشتے ایسی ہستی کے محضر میں آئیں، ایسے وجود کے محضر میں آئیں جو معصوم ہو، امام ہو، جو امور وہ آسمان سے لے کے آتے ہیں محضر امام میں پیش کرتے ہیں۔ اور اگر امام اور معصوم کا ہونا ضروری ہے تو رسول خدا کے دور میں تو رسول خدا ان پیغامات کو لیتے تھے، ان امور کو لیتے تھے، تو آج بھی شب قدر موجود ہے، ہر سال یہ شب قدر ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ امور کس کے محضر میں ملائکہ پیش کرتے ہیں؟ ہاں، وہی وجود جس کے محضر میں یہ ملائکہ آتے ہیں، وہ وجود امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف ہے، کیونکہ اس کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے، جو محدث ملائکہ ہو، جس کے ساتھ ملائکہ گفتگو کریں۔ اس شب قدر میں انسان اگر چاہے تو ایک رات میں 1000 سال، ایک رات میں 100 سال کا انسان سفر طے کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ قرب معنوی حاصل کرے۔ دوسرے دنوں میں انسان، دوسری راتوں میں اتنا تیزی سے سفر انسان طے نہیں کر سکتا جتنا اس رات میں انسان سفر جلدی اور سرعت سے طے کر سکتا ہے، کیونکہ 1 درہم صدقہ دینا 1000 درہم کے صدقے دینے کے برابر ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ اس شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ ایک ایسے موجودات کا نام ہے جو مجرد ہیں، یا متکلمین کے نزدیک ان کا جسم لطیف ہے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں آتے تھے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اسی لیے ایک لقب جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے وہ ہے محدثہ، یعنی بی بی محدثہ بھی ہیں تو محدثہ بھی ہیں، خود بھی کلام کرتی ہیں فرشتوں سے، فرشتے بھی ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اس شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ ایسے موجودات کو کہا جاتا ہے جو خدا کے امر کے مطیع ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا انسان تلاوت کرے، جو دعائے سوم ہے، تیسری نمبر دعا ہے، نمبر 3 ہے اس دعا کا صحیفہ سجادیہ میں، جس میں مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 19 قسمیں بیان کی ہیں فرشتوں کی۔ یہ دعا اس عبارت سے شروع ہوتی ہے، ابتدا اس کی یہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا، ترجمہ بھی صحیفہ سجادیہ کا موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ مولا فرشتوں کی کیسے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ الصلاۃ علی حملۃ العرش اللہم وحملۃ عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسأمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک۔ مولا فرشتوں کی صفات بیان کرتے ہیں، اور روح کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے کہ روح کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، مولا کیا جبرائیل روح ہے؟
حضرت جبرائیل جو رسول خدا کے محضر میں نازل ہوتے تھے، وہی لے کے آتے تھے، کیا وہی روح حضرت جبرائیل ہی ہیں؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل ملائکہ میں سے ہے اور روح اعظم و برتر ہے ملائکہ سے۔ اس کے بعد مولا نے یہ تلاوت فرمائی، یہ آیت تلاوت فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح، کیونکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں ملائکہ میں سے ہے، بلکہ سید الملائکہ ہیں، تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ جب بھی قرآن کے اسلوب میں سے اور احادیث کے اسلوب میں سے یہ ہے، اور عرفی بھی آپ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو الگ سے بیان کیا جائے اس کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے، اس کی خاص وہ چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تبھی اسی کا چیز کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے مناسک حج بھی عبادت ہے، اس کو نسک کہا گیا ہے، لیکن نماز بھی عبادت ہے، اس کو الگ سے بیان کرنا یعنی نماز کی خاص اہمیت ہے۔ ان قبلت قبلت ما سواہا، ان ردت ردت ما سواہا، اگر نماز قبول کی گئی تو دوسرے اعمال اور عبادتیں بھی قبول کی جائیں گی۔ ان ردت ردت ما سواہا، اگر نماز کو رد کیا گیا تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ان الصلاۃ و نسکی، نسک حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، شب قدر میں جاگنا بھی عبادت ہے، یہ مناسک حج سارے عبادت ہیں۔ تو یہاں پر الگ سے یہ بیان کرنا کہ ان الصلاۃ و نسکی، یہ صلاۃ کو نسک کے ساتھ بیان کرنا، الگ سے بیان کرنا، یعنی صلاۃ کی خاص اہمیت ہے۔ جیسے مثلا ایک مثال دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ کو دعوت دی جائے شب قدر یا مثلا ماہ مبارک رمضان میں افطاری کی، کہ آپ آئیے گا اور افطاری پہ تشریف لے کے آئیے گا، شرکت کیجیے گا ہمارے یہاں، تو وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں گے اور وہ بزرگوار بھی آئیں گے، وہ آیت اللہ بھی آئیں گے، وہ مجتہد بھی آئیں گے۔ تو یہاں پر وہ بھی مہمان ہے، آپ بھی مہمان ہیں، لیکن اس کا الگ سے نام ذکر کرنا یہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہاں پر بھی روح کا جبرائیل کے ساتھ جو ذکر ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روح برتر اور افضل ہے ملائکہ سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ مطیع امر مولا ہیں، وہ امور الہی کو انجام دیتے ہیں، ان کے مختلف وظائف ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں حضرت جبرائیل سے لے کر تمام ملائکہ کی۔ کچھ نازعات ہیں، کچھ ناشرات ہیں، کچھ مدبرات ہیں، کچھ صافات ہیں، کچھ فارغات ہیں، یہ مختلف ملائکہ کی قسمیں ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث، فرشتوں کی قدرت کے حساب سے بھی اقسام ہیں۔ کچھ افراد، کچھ ملائکہ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ یعنی یہاں پر جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے 3 پر ہیں، 4 پر ہیں، 5 پر ہیں، 2 پر ہیں، یہ پر یہ نہیں ہے کہ مثلا جیسے پرندے کو 2 پر ہوتے ہیں، نہیں، یہ آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ ان کی قدرت اور طاقت، ان کی کیپیسٹی، ان کی امتیاز، ان کی فضیلت کے حساب سے، کیونکہ کچھ ملائکہ افضل ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ان کی فضیلت، ان کی اہلیت، ان کی قابلیت زیادہ ہے، اور کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو ان سے کم تر ہیں۔ تو ملائکہ کی قدرت اور طاقت کے حساب سے یہ مثنی ثلاث و اولی اجنحۃ کہا گیا ہے۔ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے طالب علم کے لیے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جو مچھلیاں ہیں پانی میں وہ اس کے لیے دعا مانگتی ہیں، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یعنی کیا، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کنائے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے
ایسے نہیں کہ وہ پر بچھاتے ہیں بالکل وہ ان کے پر ہوتے ہیں، اور نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مقام طلبگی کو بیان کیا گیا ہے، بشرط کہ انسان اس طلبے اور طالب علم والے مقام کو حفظ کرے، محفوظ کرے۔ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، جیسے ہم مثلا عبادت کر کے تھک جائیں، ایک رات عبادت کی پوری تھک جائیں گے، 100 رکعت نماز پڑھی تھک جائیں گے، لیکن فرشتے جو رکوع میں تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا وجود مجرد ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، تسبیح پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ وہ سجدے میں جائیں اور پوری زندگی مثلا سجدے میں رہیں، تھکیں گے نہیں۔ فرشتے تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون، فرشتوں میں تکبر نہیں ہے۔ فرشتے انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، جو زمین میں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا لازم ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ اس کے لیے میں کچھ آیات بیان کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ مومنین کل آمن باللہ وملائکتہ، خدا پر بھی ایمان لائیں گے، ملائکہ کو، یعنی ملائکہ پر ایمان لانا کہ یہ خدا کے مأمور ہیں، خدا کے فرستادے ہیں، اور خدا کی طرف سے یہ معین کیے گئے ہیں، حاملان عرش ہیں، اس انداز سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یا مثلا یہ آیت وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اس میں بھی من آمن باللہ، جو خدا پر ایمان لائے، والیوم الاخر، قیامت پر، والملائکہ، یہاں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری حساب کیا گیا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، یہاں پر بلاخر جو افراد خدا کے دشمن ہیں ان کے ہی ذیل میں ان کو بیان کیا ہے جو فرشتوں کے دشمن ہیں، یعنی فرشتوں کے ساتھ کبھی بھی دشمنی یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ فرشتوں کے ایمان کے حساب سے میں نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اچھا، فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ یہ سوال کرتے رہتے ہیں اکثر افراد کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان۔ تو فرشتے جن کی ماہیت میں نے آپ کے محضر میں عرض کی کہ ان کو جو امر کیا جاتا ہے وہ اس پہ مطیع ہیں، جو ان کو کام دیا گیا ہے اس کے پابند ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی وہ مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن ہم سے افضل ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ خداوند متعال نے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرشتوں کو عقل عطا کی ہے، اور ان میں نہ شہوت ہے، نہ غصہ ہے، نہ غضب ہے۔ حیوانات کو شہوت بھی دی ہے، غضب بھی دیا ہے، لیکن عقل حیوانات کو نہیں دی۔ انسان کو ان تمام چیزوں سے مجہز کر کے خلق کیا ہے، یعنی انسان کے پاس شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، عقل بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ یعنی ملائکہ کے پاس صرف عقل ہے، حیوانات کے پاس شہوت اور غضب ہے، عقل نہیں ہے، لیکن انسان میں شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، عقل بھی ہے۔ درست؟ اب توجہ کیجیے گا، اگر یہ شہوت اور غضب تسلیم عقل ہو جائے، مطیع عقل ہو جائے، عقل ان کا حاکم بن جائے، شہوت کا بھی، غضب کا بھی، غصے کا بھی، تو انسان افضل ہے ملائکہ سے۔ اگر یہ شہوت غالب ہو جائے عقل پر، یہ شہوت اور غضب اور غصہ غالب ہو جائے عقل پر، تو حیوانوں سے بھی انسان بدتر ہے۔ بل ہم کالانعام اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوانوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔
تو بس ایک ملاک اور معیار آپ کو بتا دیا گیا کہ خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس شرف کو، اس کرامت کو، لقد کرمنا بنی آدم، اس شرافت اور کرامت کو انسان تب محفوظ کر پائے گا جب اپنے عقل کو حاکم اور امام کر دے گا ان ساری قوتوں کا۔ اگر اس کا عقل بالآخر مطیع شہوت ہو گیا، عقل کی انسان نے نہیں مانی، شہوت اور غضب اس پر غالب ہو گیا، تو یہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کامل ہیں، خداوند متعال کے بعد اشرف الموجودات رسول خدا کی ذات ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوقات کا سردار ہوں، اور جبرائیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرافیل یہ خدا کے مقرب فرشتے ہیں، لیکن ان سے بھی میں افضل ہوں۔ حتیٰ کہ جیسے آپ اخبار معراجیہ، معراج کی روایات میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اس مقام تک نہیں جاتے، اور کہتا ہے کہ لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگر میں اب تھوڑا ذرہ بھی آگے چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی وجود ختمی مرتبت اتنا افضل اور اس مقام پر ہے کہ وہاں پر سید الملائکہ جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اپنے والد محترم سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلسل اس سلسلے سے کہ خداوند متعال نے ہم سے برتر اور افضل کسی موجود کو خلق نہیں کیا۔ تو مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا رسول خدا سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ مولا نے فرمایا، یا علی، خداوند متعال نے تمام فرشتوں کو برتری عطا کی ہے، لیکن ہمیں تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر برتری عطا کی ہے۔ یعنی جو حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا، جو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کریں حضرت آدم کو، خوب یہ تو واضح بات ہے کہ افضل کون ہے، یہاں پر مفضول کون ہے، لیکن یہاں پر اس روایت سے واضح ہے کہ رسول خدا تمام موجودات سے افضل ہیں۔ اور آخر میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارے خادم ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے ہمارے خادم ہیں۔ اور یہاں پر اکتفا نہیں کی، خدامنا لفظ کہہ کے اکتفا نہیں کی، خدام محبینا، ہمارے خادم فقط نہیں ہیں، ہمارے محبوں کے بھی فرشتے خادم ہیں۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔